کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ شہید ہو گئی ہیں، وہ مقتولہ ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا، فدق کا مطالبہ کرنا، یہ آپ کی کتابوں سے بھی سمجھ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت سیدہ کائنات کی مناسبت سے ایسی روایات بیان کریں گے جس میں ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا توسل اور وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا وسیلہ ہے، اور پنجتن پاک کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ ذات ہے کہ جن کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے سامنے دو روایات ہیں۔ ایک روایت ایسی ہے کہ جو تفسیر قمی کے اندر موجود ہے، اور تفسیر قمی کے علاوہ بھی کئی اور تفاسیر کے اندر بھی یہ روایت ذکر ہوئی ہے، جیسے تفسیر عیاشی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت اس طریقے سے کہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مختلف مراحل سے گزارا، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو جو حسن دیا ہے ویسا حسن کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اوپر جیسے مصائب آئے، خود بھائیوں کی جانب سے ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر کنویں سے اتفاق سے کسی کاروان نے نکال لیا اور ان کی جان بچ گئی، اور پھر جو مراحل طے ہوتے ہوتے وہ جا کر بادشاہ مصر بن گئے۔ تو ایک ایک سوال خدا نے جناب یوسف سے کیا کہ تجھے حسن و جمال کس نے دیا، تجھے کنویں سے کس نے نکالا، تجھے بادشاہ تک کس نے پہنچایا؟ تو جناب یوسف کہتے رہے کہ اے خدا تو نے پہنچایا ہے۔ جناب جبرائیل سے مخاطب ہو کہا کہ پروردگار سے کہیے کہ پروردگار نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ پھر کیوں زندان میں میرے علاوہ کسی اور کو یاد کیا، اس لیے کچھ عرصے تجھے زندان میں اسی طرح سے گزارنے پڑیں گے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی جو سکھائی تھی جناب جبرائیل نے، اور کہا تھا کہ اس طریقے سے اپنے آسانی کے لیے و کشادگی کے لیے دعا کرو، جس کا نام ہے دعائے فرج۔ لیکن یہ وہ دعائے فرج نہیں ہے کہ جو ہمارے معروف ہے، ہر وہ دعا کہ جس کے اندر آسانی اور راحت کی بات کی جائے، پروردگار سے مانگی جائے، اسے دعائے فرج کہا جاتا ہے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے وہ دعائے فرج مانگی اس طریقے سے کہ اللہم ان کان ذنوبی قد اخلقت وجہی عندک، پروردگار اگر میرے گناہوں نے یا میری خطاؤں نے میرا چہرہ تیری بارگاہ کے اندر خراب کر دیا ہے، اور ویسا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا۔ البتہ یہاں پر گناہ اور خطا کا مطلب ترک اولا ہے، اور معصومین علیہ السلام ذرا سی بھی اگر کوتاہی ہو جاتی تھی یا ترک اولا ہو جاتا تھا تو اس کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام بھی اسی طریقے سے پروردگار سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر میری گناہوں نے اور میری خطاؤں نے میرا چہرہ بگاڑ دیا ہے، جبکہ چہرہ ان کا حسین و جمیل تھا، ان سے زیادہ خوبصورت تو کسی کا چہرہ نہیں تھا، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے عرض کیا تو فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِوَجْهِ آبَائِيَ الصَّالِحِينَ، تو میں تیری خدمت میں اپنے پاک آبا و اجداد کے چہروں اور ان کی آبرو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کون سے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا جو پاک چہرہ ہے اس کے ساتھ تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یعنی میں یوسف ہونے کے باوجود بھی اپنے آبا و اجداد کا وسیلہ اختیار کر رہا ہوں اور اس وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ تو جب یہ اس طرح سے دعا کی تو چھٹے سرکار فرماتے ہیں فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ، تو پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو آسانی نصیب فرمائی۔ پھر راوی عرض کرتا ہے کہ مولا کیا ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے دعا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، اسی کی طرح کی ایک اور دعا ہے، وہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں جو تمہارے لیے فرج کا سبب بنے گی اور تمہارے لیے آسانیت کشادگی کا سبب بنے گی، اور اس کو ہر مشکل کے وقت تمہیں مانگنا چاہیے۔ پھر امام نے جو دعا سکھائی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ امام نے فرمایا اللہم ان کان الذنوب قد اخلقت وجہی عندک، یہ بالکل وہی جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اگر میرا چہرہ تیری بارگاہ میں رسوا ہو گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے،
فإنی اتوجہ الیک، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کس کے وسیلے سے، کس کی آبرو لے کر حاضر ہوا ہوں، بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین والائمہ علیہم السلام۔ تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تیرے نبی کے واسطے سے اور ان کی عزت و آبرو کے واسطے سے، پھر مولا کائنات کی عزت و آبرو، پھر حضرت زہرا، پھر امام حسن، پھر امام حسین اور باقی ائمہ کی عزت و آبرو کے ذریعے میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں کہ پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو میرے لیے بہترین حسنہ ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ مجھے نصیب فرما دے۔ تو یہ ایک روایت ہے وہ حضرت زہرا علیہ السلام سے توسل کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری روایت کتاب کافی کے اندر موجود ہے، اور وہ بڑی عجیب روایت ہے کہ خود حتیٰ چھٹے امام نے، پہلی روایت میں تھا کہ راوی سے کہا کہ تم اس طرح سے دعا کرو، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ خود چھٹے امام بھی اسی طریقے سے دعا کیا کرتے تھے اور پنجتن پاک کو واسطہ قرار دیا کرتے تھے۔ دیکھیے گا کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580 پر یہ روایت موجود ہے، اور داؤد رقی یہ کہتے ہیں کہ انی کنت اسمع ابا عبداللہ، ہم سنا کرتے تھے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو، یعنی بار بار چھٹے امام اسی انداز سے بیان کیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ کس طرح سے بیان کیا کرتے تھے؟ اکثر ما یلحو به فی الدعاء علی اللہ بحق الخمسہ، کہ وہ بہت زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیا کرتے تھے پنجتن پاک کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و امیر المؤمنین و فاطمۃ والحسن والحسین، یعنی حضور اکرم کو، مولا متقیان کو، شہزادی کونین کو، امام حسن کو اور امام حسین کو واسطہ دیا کرتے تھے۔ کون؟ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو اگر انسان کو خدا کی بارگاہ میں مقرب بننا ہے تو خود خدا نے ایسا حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرو ہم تک پہنچنے کے لیے، اور بہترین وسیلہ حضور سرور کائنات کا اور ان کی پاک حال کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، فدق کا مطالبہ کرنا یہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ الزہرا وہ شہید ہو گئی ہے، وہ مقتولہ ہیں۔ جن کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات گرامی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں